بہرحال ہمارے اس علاقے کو ایک عربی کی جو نورانی فضا بخشی ہے، علمی بنیادوں کو جنہوں نے بہت مضبوط سے مضبوط تر کیا ہے اس علاقے کے لیے، جنہوں نے بہت ہی محدود دائرے میں، دائرے سے مراد تنخواہ، بہت محدود دائرے میں گاموڑی سے اٹھ کر کے، جبکہ دارالعلوم میں بھی تقرر الحمدللہ ہو چکا تھا، لیکن چونکہ عربی فارسی کے نظام کو ذہن میں تھا تو آپ نے ابتدا کی کرتپور سے کرتے ہوئے اور شہر نجیب آباد جلال آباد کو ایک جو عظیم روحانی اور علمی فضا بخشی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بہت کم لوگوں کو میسر آیا کرتی ہے۔ اس عظیم المرتبہ شخصیت کا نام، چونکہ میرے چھوٹے بھائیوں کے بھی استاد ہیں اور چونکہ میرے دوست بھی ہیں اور نہ جانے میرے مشفق بھی ہیں، اس علاقے کے لیے بھی مشفق ہیں، ہم سب کے لیے بھی مشفق ہیں، ابھی عصر سے پہلے ہی ہم نے فون کیا، حضرت تشریف لے آئیے، حضرت آ گئے۔ یہ ان کا بڑا پن ہے کہ چھوٹوں پر یوں ہی شفقت فرمایا کرتے ہیں۔ میں بہت ہی ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لے آئیں اور اپنی نصیحت والے کلمات سے فرمانے کے بعد دعا پر اختتام فرما دیں، لیکن دعا سے پہلے انعامات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ محترم قابل قدر حضرات علماء کرام، قرائے اعظام اور مہمانان کرام و عزیز طلبہ، میرے دوست محترم جناب مفتی سلمان صاحب نے میرے تعارف کے سلسلے میں انتہائی مبالغے سے کام لیا ہے۔ اپنے دین کو باقی رکھنا، اس کو روز افزوں ترقیات سے سرفراز کرنا، یہ خداوند قدوس نے خود اپنے ذمہ لیا ہے، اور وہ روز اول ہی سے اپنے دین کی حفاظت فرما رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک اسی طریقے سے حفاظت فرماتے رہیں گے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ وہ اپنے دین کی خدمت کے لیے، قرآن کریم کی خدمت کے لیے مختلف شکلوں میں خدمات کی انجام دہی کے لیے اپنے بندوں کا انتخاب فرما لیں، یہ اس کا احسان ہے۔ ہم جیسے دیہاتی اور کم علم انسان در حقیقت اس لائق نہیں ہیں کہ اس عظیم خدمت کو انجام دے سکیں، لیکن خداوند قدوس نے اپنے فضل سے اور اپنا احسان فرما کر کے ہمیں منتخب فرمایا۔ اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس کو اپنے بڑوں کی، اساتذہ کرام کی، والدین کی دعاؤں کا ثمرہ سمجھتے ہیں۔ یہ کوئی فخر کی چیز نہیں ہے، بس یہ ہے کہ اللہ پاک اپنی خدمت کے لیے منتخب فرما لے اور موت تک اسی سے وابستگی عطا فرمائے اور آخرت میں شرف قبولیت سے نواز دیں۔ یہی بندے کی خواہش ہونی چاہیے اور یہی اس کی غرض ہونی چاہیے۔ محترم بزرگوں،
انجمن بزم شاہی کا پروگرام جیسا کہ مفتی صاحب نے بتایا کہ صبح سے چل رہا ہے اور اب یہ تیسری نشست ہے۔ آپ حضرات نے بھی اس نشست میں شرکت کی، میں بھی شروع سے اس میں شریک رہا۔ طلباء کے پروگرامات کو سن کر کے ان کی علمی کیفیات کا اندازہ ہوا اور معلوم ہوا کہ اساتذہ کرام نے طلباء کے اندر اپنے ما فی الضمیر کو ادا کرنے کی صلاحیت کو پیدا کرنے کے لیے اور اس کو اجاگر کرنے کے لیے پورے سال محنت سے کام کیا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو اپنے دل کی بات بتائے اور اپنے دل کی بات سمجھائے، اس کے لیے دو طریقے ہوتے ہیں۔ میرے دل کے اندر کیا بات ہے، میں اس بات کو آپ تک پہنچا دوں، اس کے لیے دو طریقے ہوتے ہیں۔ نمبر ایک تقریر ہوتی ہے اور نمبر دو تحریر ہوتی ہے۔ کبھی تو انسان اپنے دل کی بات کو دوسروں تک پہنچاتا ہے اپنی زبان کے ذریعے، بولنے کے ذریعے، جس کو تقریر کہا جاتا ہے، اور کبھی انسان اپنی بات دوسرے تک پہنچاتا ہے تحریر کے ذریعے، جس کو لکھنا کہا جاتا ہے۔ تو دو ذریعے ہیں اپنے ما فی الضمیر یعنی اپنے دل کی بات دوسروں تک پہنچانے کے۔ الحمدللہ تمام مدارس عربیہ کے اندر ان دونوں چیزوں پر توجہ دی جاتی ہے، اور دیگر مدارس کی طرح الحمدللہ اس مدرسے میں بھی اس بات کے اوپر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ تقریر تو آپ کے سامنے آئی کہ آپ نے بچوں کی زبانی عربی زبان میں بھی تقریر سنی، فارسی زبان میں بھی تقریر سنی اور اردو زبان میں بھی تقریر سنی، یہاں تک کہ انگلش میں بھی آپ نے تقریر سماعت فرمائی۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ کوئی بھی انسان اس کے اوپر خود بخود قادر نہیں ہو جاتا، بلکہ اپنے دل کی بات دوسروں کو سمجھانے کے لیے مشق اور تمرین کی ضرورت پڑتی ہے۔ مدارس میں شعبہ انجمن کے تحت یہی مشق اور یہی تمرین کرائی جاتی ہے کہ طلباء کو پورے ہفتے مکلف بنایا جاتا ہے کہ وہ کسی بھی موضوع کا انتخاب کر کے اس موضوع پر پورے ہفتے تیاری کرے، اور جمعرات میں اساتذہ کرام کی موجودگی میں وہ اپنی تیاری کو پیش کرے۔ اساتذہ کرام مختلف جہتوں سے اس کے اوپر توجہ رکھتے ہیں۔ نمبر ایک، الفاظ کی درستگی پر توجہ رکھتے ہیں کہ یہ الفاظ صحیح بول رہا ہے یا نہیں بول رہا ہے، غلطی کر رہا ہے تو کیا غلطی کر رہا ہے، اور جو اس نے غلط بولا ہے اس کا صحیح یہ ہے۔ اور یہ صرف بتانے تک محدود نہیں ہوتی، بلکہ باضابطہ اس کا رجسٹر ہوتا ہے، اس میں اس کی صحیح کو بھی لکھا جاتا ہے اور غلط کو بھی لکھا جاتا ہے، اور بچے کو نشاندہی کرائی جاتی ہے کہ تم نے یہ لفظ بولا جو غلط تھا اور اس کا صحیح یہ ہے۔ تو اس طریقے سے پورے سال بچوں کی زبان کے اوپر کنٹرول اور اپنی زبان کے ذریعے اپنے دل کی بات کو لوگوں تک پہنچانے کی مشق کرائی جاتی ہے۔ دوسری چیز ہے تحریر۔ آپ جانتے ہیں کہ مدارس کے اندر اور اسکولوں کے اندر بھی لکھنے کے اوپر کافی توجہ دی جاتی ہے کہ انسان اپنی تحریر کے ذریعے اپنے دل کی بات لکھ دیتا ہے اور دوسروں تک پہنچتا ہے۔ یہی چیز آگے بڑھ کر کے تصنیف اور تالیف تک پہنچا دیتی ہے۔
کہ انسان اپنے دل اور دماغ کے اندر موجود مواد کو تصنیفی شکل دیتا ہے، کتابی شکل دیتا ہے، اور وہ امت کے لیے عام کر دیتا ہے، آتی دنیا تک اس کے علم سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ تو تقریر اور تحریر ان دونوں چیزوں پر مدارس کے اندر کام کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ اس مدرسے کے اندر بھی بحسن خوبی اور حسن انتظام کے ساتھ میں یہ کام کیا جا رہا ہے۔ میری بھی دعا ہے کہ اللہ پاک اس ادارے کو مزید ترقیات سے سرفراز فرمائے، اور آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ ہر اعتبار سے ادارے کے ساتھ وابستہ رہیں، ہر اعتبار سے ادارے کے ساتھ وابستہ رہیں۔ مفتی سلمان صاحب نے بھی ایک بات کہی تھی کہ ہم چندہ نہیں مانگ رہے ہیں، کیونکہ چندہ تو آپ دیتے ہی ہیں اور دیتے رہیں گے۔ تو الحمدللہ آپ کا یہ عمل سامنے آیا ہے کہ آپ کا تعاون مالی اعتبار سے بھی مدرسے کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور مدرسے سے وابستگی ہے۔ میری درخواست یہ ہے کہ مدرسہ اپنی کارکردگی کو پیش کرنے کے لیے اور اس کو سامنے لانے کے لیے جب بھی کبھی آپ حضرات کو آواز دے تو آپ اس نیت سے کہ ہمارے نونہال اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، ہمارے پہنچنے سے ان کی حوصلہ افزائی ہوگی اور ان کے دل مزید بلند ہوں گے، اس مقصد سے آپ پروگرام کے اندر تشریف لائیں۔ اس سے مدرسے کی کارکردگی بھی سامنے آئے گی، اور آپ کا جو مالی تعاون یہاں آتا ہے اس کے عوض میں قوم کو کیا دیا جا رہا ہے یہ بھی آپ کے سامنے آتی رہے گی۔ تو آپ حضرات، میں نے یہ بات عرض کی کہ ہر اعتبار سے مدرسے سے وابستگی رہنی چاہیے۔ اس کے آگے مجھے کچھ باتیں ایسی عرض کرنی ہے جو عزیز طلبہ اور عوام سب کے اعتبار سے ایک انسان کے اندر پائی جانی ضروری ہے۔ یاد رکھیے کہ 4 صفات ہیں کہ اگر وہ 4 صفات انسان کے اندر پیدا ہو جائیں تو انسان کو پیدا کرنے کا جو مقصد ہے وہ مقصد پورا ہو جائے۔ میں ترتیب وار وہ 4 چیزیں آپ کے سامنے بہت مختصر انداز میں پیش کر رہا ہوں، اس لیے کہ وقت اوور ہو چکا ہے، گزر چکا ہے، جلد ہی انشاءاللہ اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ 4 صفات جو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہیں، عزیز طلبہ بغور سنیں اس بات کو، آج سے ہی اپنے اندر یہ باتیں پیدا کرنے کی ہمیں کوشش کرنی ہے۔ نمبر 1، التقوی فیما بینہ و بین اللہ۔ ایک صفت جو ہمیں پہلے پیدا کرنی ہے اپنے اندر وہ یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر اللہ کا خوف اور اس کا ڈر پیدا ہو جائے۔ التقوی فیما بینہ و بین اللہ، اللہ اور بندے کے درمیان تقوی کا تعلق ہو، یعنی بندہ اپنے اللہ سے ڈرنے والا بن جائے۔ یہ صفت جب ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی تو پھر ہم اوامر کو بجا لانے والے اور نواہی سے بچنے والے ہوں گے۔ اوامر اور نواہی کیا؟ اوامر سے مراد یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ہم ان کو کرنے والے ہوں گے، اور نواہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے جن چیزوں سے ہمیں منع فرمایا ہے ہم ان سے بچنے والے ہوں گے، اگر ہمارے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کسی واجب اور فرض کی ادائیگی کا وقت ہوگا جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، مثلا فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، تو اگر ہمارے دل کے اندر اللہ کا خوف موجود نہیں ہے تو شیطان اپنی دسیسہ کاری کے اندر، شیطان جو کہ ہمیں ہمارے فریضے سے غافل رکھنا چاہتا ہے اور دور رکھنا چاہتا ہے، اس کے اندر کامیاب ہو جائے گا۔ اور اگر ہمارے دل کے اندر اللہ کا خوف موجود ہے تو شیطان اپنی کارروائی کرے گا، لیکن
اللہ کا خوف ہمیں اس بات پر اکسائے گا کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے کہ فجر کی نماز کا وقت ہو چکا اور تو بستر پر پڑا ہوا ہے۔ اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے انسان اپنے نرم بستر کو چھوڑ کر کے فوراً وضو خانے پر جائے گا اور وضو سے فارغ ہو کر کے اللہ کے اس فریضے کو ادا کرے گا۔ لیکن یہ بات جبھی نصیب ہوگی جب اللہ کا خوف ہمارے دل کے اندر موجود ہوگا، اور اگر خوف خداوندی نہیں ہے تو پھر گرم اور نرم بستر چھوڑنے کے لیے انسان تیار نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے نواہی کا معاملہ ہے۔ کبھی انسان ایسے موڑ پر پہنچ جاتا ہے کہ ایسے کام کا موقع اس کے ہاتھ میں آتا ہے جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے، تو اس وقت بھی اگر اللہ کا خوف دل کے اندر موجود ہے تو انسان اس برے فعل سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اور اگر اللہ کا خوف موجود نہ ہو تو انسان اس کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایسے بہت سے واقعات میرے بھائیوں کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال دیکھیے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے اپنے محل کے اندر بالکل تنہائی میں گناہ کی طرف دعوت دی تھی، اور کوئی خدشہ اس وقت موجود نہیں تھا، اس لیے کہ خود ملکہ وقت گناہ کی دعوت دے رہی ہے، سارے دروازے مقفل ہیں، دروازوں میں لوک ہے، تالے لگے ہوئے ہیں، کوئی خدشہ اور خطرہ نہیں ہے۔ لیکن اس وقت جو حضرت یوسف علیہ السلام کو اس گناہ سے بچانے والی چیز تھی تو وہ صرف اور صرف یہی بات تھی کہ دل کے اندر اللہ کا خوف تھا۔ اسی طریقے سے ہر گناہ کے موقع پر انسان کو بچانے والی چیز ایک ہی ہوتی ہے کہ انسان کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہو۔ اس لیے یہ ایک صفت ہے کہ انسان کو اپنے دل کے اندر پیدا کرنی چاہیے، التقوی فیما بینہ و بین اللہ۔ قرآن کریم نے جا بجا اپنے پاک کلام کے اندر اس چیز کا حکم دیا۔ کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہیں فرما رہے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم۔ اس طریقے سے مختلف پیرائے میں مختلف انداز میں اللہ پاک نے اپنے آپ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے، اپنا خوف دل کے اندر پیدا کرنے کا حکم دیا ہے، اور ایک جگہ صاف لفظوں کے اندر جنت کی بشارت خوف خداوندی کے اوپر ہی دی ہے۔ چنانچہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور وہاں کے سوالات اور جوابات کا استحضار اس کے دل کے اندر رہا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ، اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت ایسے ہی شخص کا ٹھکانہ ہے۔ تو ایک صفت ہے کہ اپنے دل کے اندر ہمیں خوف خداوندی پیدا کرنی ہے۔ دوسری صفت التواضع فیما بینہ وبین الناس، التواضع فیما بینہ وبین الناس، ہمارا لوگوں کے ساتھ جو معاملہ ہو وہ عاجزانہ اور منکسرانہ ہونا چاہیے، متکبرانہ سلوک نہیں ہونا چاہیے۔ کسی سے مل رہے ہیں تو اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر مل رہے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی سلوک کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر رہے ہیں، یہ تو تکبر ہے، اور تکبر تو صرف اور صرف اللہ کو زیبا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے تکبر زیبا نہیں دیتا۔ اس لیے ہمیں اپنے اندر دوسری یہ صفت پیدا کرنی ہے کہ ہمارے اندر تواضع اور عاجزی ہونی چاہیے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کر کے جیے۔ اور تکبر اور بڑائی انسان کرے بھی تو کس چیز پر کرے؟ ذرا اپنی تخلیق پر غور کر لے، کہاں سے پیدا ہوا، کیسے پیدا ہوا ہے، اور اس دنیا کے اندر تو ایک کے اوپر ایک ہے، کہاں تک بڑا بنے گا؟ اس لیے انسان کو بڑائی اور تکبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تواضع اور عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ دو صفت۔ دوسری صفت ہوئی التواضع فیما بینہ وبین الناس،
تیسری صفت المجاہدۃ فیما بینہ و بین النفس، نفس کے ساتھ ہمیشہ انسان کو لڑتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ نفس انسان کو برائیوں پر آمادہ کرتا ہے۔ جب انسان کا نفس انسان کو برائی پر آمادہ کرے فوراً اس کا مقابلہ کرے، بس یہی ہے مجاہدہ بین اس کے اور اس کے نفس کے درمیان مجاہدہ کرنا۔ نماز کا وقت ہو گیا، نفس انسان کو ٹالے جا رہا ہے، ابھی تو اتنا وقت ہے، ابھی تو اتنے منٹ باقی ہیں، اور جب وقت ہو جاتا ہے کوئی بات نہیں، بعد میں پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ انسان کو برائی پر آمادہ کر رہا ہے اور اس کو اس کے فریضے کی ادائیگی سے محروم رکھنا چاہتا ہے۔ بس جب وقت ہو جائے نماز کا، نفس سے انسان ٹکرا جائے، اس کا مقابلہ کرے اور مقابلہ کر کے جو ہے کھڑا ہو جائے اور فریضے کی ادائیگی میں مصروف ہو جائے، یہ ہے مجاہدہ بینہ و بین النفس۔ چوتھی صفت جو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے، چوتھی صفت یہ ہے الزہد فیما بینہ و بین الدنیا، دنیا سے بے رغبتی ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ لوگوں کے حالات کو دیکھ کر کے انسان کا دل چاہتا ہے کہ میں بھی ایسا ہی بن جاؤں۔ کسی نے خوبصورت کوٹھی بنائی، دل چاہ رہا کہ میں بھی اپنی کوٹھی ایسی بناؤں۔ اچھی گاڑی کسی نے خرید لی، دل چاہ رہا کہ میں بھی ایسی ہی خریدوں۔ یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، اس نے جس کو جو مقدر کیا وہ اس کو مل گیا۔ کسی کو زیادہ مقدر اللہ نے کیا، تم اس کو دیکھ کر کے جو ہے اس کے جیسا بننا چاہتے ہو اور ساری کوشش اسی کے اوپر لگ رہی ہے۔ یہ تو دنیا کے پیچھے بھاگنا ہو گیا۔ اللہ نے جتنی دنیا ہمیں دے دی ہے ہماری ضرورت کے اعتبار سے، اسی کے اوپر صبر اور قناعت سے کام کریں اور حلال کمانے کی کوشش کرتا رہے، حرام سے بالکل اپنے آپ کو بچا کر کے رکھے۔ جب انسان حرام میں مبتلا ہونا شروع ہو جائے گا، اب کہا جائے گا کہ اب یہ دنیا سے بے رغبت نہیں رہا۔ حلال طریقے سے دنیا کمائیے، خوب کمائیے، اس کو دنیا کی طرف جو ہے رغبت نہیں کہا جائے گا۔ ہاں، حرام طریقے سے بھی انسان دنیا کے چکر میں پڑنا شروع ہو جائے، اسی کو کہا جائے گا کہ اب اس کے اندر بے رغبتی نہیں رہی ہے، اب یہ دنیا کے چکر میں پڑ چکا ہے۔ تو حلال اور حرام کی انسان تمیز رکھے۔ یہ چار چیزیں ہیں میرے بھائیوں، ان چار چیزوں کو اگر ہم اچھے طریقے سے سمجھ لیں اور اپنی زندگی کے اندر پیدا کر لیں تو انشاءاللہ دنیا سے کامیاب زندگی گزار کر کے جائیں گے۔ التقوی فیما بینہ و بین اللہ، التواضع فیما بینہ و بین الناس، المجاہدۃ فیما بینہ و بین النفس، والزہد فیما بینہ و بین الدنیا۔ نمبر 1 اللہ سے ڈر پیدا کرنا، نمبر 2 عاجزی اور انکساری والی بات پیدا کرنا، تکبر نہ کرنا، نمبر 4 نفس اگر کسی برے کام پر آمادہ کر رہا ہے تو نفس کی مخالفت کرنا، اور نمبر 4 دنیا کو حرام طریقے سے نہ کمانا، حلال طریقے سے کمائیے، خوب کمائیے۔ یہ 4 صفات ہمارے اندر پیدا ہو جائیں گی تو انشاءاللہ ہم کامیاب زندگی گزار کر کے جائیں گے۔ آخری ایک بات، چونکہ مدرسے کے طلبہ کا یہ پروگرام تھا، طلبہ کی اہمیت اور عظمت کے تعلق سے میں یہ بات عرض کر دوں کہ ان مدرسے کے طلبہ کی خدمت کسی بھی اعتبار سے ہو، چاہے ان سے محبت کرنا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، ان کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ انسان کی اپنی تمام آرزوؤں کے مکمل ہونے کا سبب اور ذریعہ ہوتا ہے۔ جو شخص مدارس عربیہ کے طلباء کی خدمت کرے گا، اللہ پاک دنیا کے اندر اس کی تمام آرزوؤں کو پورا فرمائیں گے۔